يا نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى مواد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ مجلس خالصتاً علم دین کی نسبت سے ہے. مختلف زبانوں، قوموں، مزاجوں کے ہوتے ہوئے آج ہم سب یہاں جس نسبت سے جمع ہیں وہ نسبت اللہ تعالیٰ کا دین ہے، علم الہی ہے. اور آپ کی اس جامع مسجد کا ماحول دیکھ کر بھی بہت خوشی ہوئی جب نماز میں، عصر کی نماز میں حاضری ہوئی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں جو اہل علم موجود ہیں اور جو عوام ہیں ان کا دینی نسبت سے گہرا رشتہ ہے. اور اسی طرح اس گہرے رشتے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. جہاں امام، خطیب جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں، ان کا اور عوام کا آپس میں تعلق نہ ہو، وہاں اس طرح دینی ترقی نہیں ہوا کرتی. تو اس بات کو دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے نہایت ہی ہونہار فاضل حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب، الحمدللہ میں ان کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف ہوں، اور جو ان کا ایک تڑپ ہے کہ یہ جو دین کا سلسلہ ہے اس میں جمود نہیں ہے بلکہ اس کو آگے بڑھانا ہے، دوسروں تک اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا ہے. مختلف کاوشیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور میں خود بھی سوشل میڈیا سے وابستہ ہوں، تو اس میں ان کے سٹیٹس، ان کی مختلف کاوشیں وہ مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں تو بہت قلبی مسرت ہوتی ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید اخلاص، مزید ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائے. یہ توفیقات الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور اصل تو دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم جیسوں کو اپنے پیار اور محبت کی وجہ سے عزت عطا فرما دیتے ہیں کہ اپنا کام ہم سے لے لیتے ہیں. کام تو ان کا ہی ہے، اس لیے اس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، رل جائے گا. ایسا نہیں ہے، اس نے تو آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. ہم چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کسی اور سے کام لے لیں گے. یہ تو ہماری خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیں. ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور بڑی ہی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ میں اپنے نوجوان دوستوں کو دیکھ رہا ہوں جو ظاہر ہے کہ انسان
دوسروں کے ظاہر کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ جو میرے دوست، میرے بھائی، میرے طالب علم ساتھی جو یہاں پر علوم دینیہ کے حصول کے لیے دراسات دینیہ کا جو کورس ہے اس میں باقاعدہ داخل ہو رہے ہیں اور اس کا آغاز کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن نور اللہ مرقدہ کی ایک خواہش کی عملی شکل کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ میں ملا اور مسٹر کے درمیان کا جو گیپ ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج ہمارے ملک میں جہاں بلکہ پوری دنیا میں اور ہمارے ہاں زیادہ شدت سے ہے، جہاں بہت سے مسائل ہیں، وہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک اپنی من گھڑت تقسیم ہم نے پیدا کر دی ہے دین اور دنیا کے عنوان سے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے، یہ دیندار ہے، یہ دنیا دار ہے، اور ایک عجیب طبقاتی تقسیم ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے بعض حضرات بھی سادگی میں جب ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں یا مختلف اداروں میں جانا ہوتا ہے تو وہاں علوم دینیہ کے جو طلباء ہیں ان کو طلباء کہا جاتا ہے، اور جو یونیورسٹی کالج وغیرہ میں اسکول میں ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، بہنیں پڑھتی ہیں، ان کو اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے، اور یہاں مدارس میں جو حضرات پڑھاتے ہیں ان کو اساتذہ کہا جاتا ہے، اور جو وہاں ہمارے دوست پڑھاتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، وہ جو وہاں پڑھاتے ہیں تو ان کو پروفیسر، لیکچرار کہا جاتا ہے۔ تو وہ علوم دینیہ کی فضیلت یا علماء دینیہ کی فضیلت یا طلباء علوم دینیہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بعض اوقات سادگی میں یہ بات بھی کہہ دیتے تھے کہ تم سب کچھ ہو اور وہ جو وہاں جو ہے فنون کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کی باتوں سے تو دوریاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے حضرات نے تو یہاں تک کہا کہ بھئی دین تو ایک ایسی مشترک چیز ہے جو سب کی ضرورت ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو مدرسے میں آ گیا اس کی تو ضرورت ہے اور جو مدرسے سے دور کسی اور ادارے میں مصروف عمل ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دین تو ہر شخص کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے حضرات کی یہ درینہ خواہش الحمدللہ اب کچھ عرصے سے ہمارے نوجوان ساتھیوں کی کوششوں سے یہ عملی شکل نظر آ رہی ہے، اور یہ صرف یہاں نہیں ہے، ماشاءاللہ میں کئی جگہ پہ جاتا ہوں کہ وہاں اب ہمارے نوجوان دوست جو ہیں وہ دین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور جس دن یہ گیپ ختم ہوگا اس دن انشاءاللہ ہمارا دنیا کا روشن مستقبل شروع ہوگا، کہ جب دین اور دنیا کی جو خود ساختہ تقسیم ہے اور دیندار اور دنیا دار کی جو خود ساختہ تقسیم ہے، جس دن یہ گیپ ختم ہو گیا اور یہ ایک ہو گئے، ایک پیج پر ہو گئے جسے ہم کہتے ہیں، ایک فکر اور ایک سوچ کے حامل ہو گئے، تو انشاءاللہ وہ دن ہماری دنیا کے اور آخرت کے بھی روشن مستقبل کا ضامن ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ہماری آخرت اچھی مطلوب نہیں ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہوں کہ ان کی آخرت اچھی ہو جائے اور دنیا میں یہ رسوا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں کہ جو ایک لوگوں نے ایک حدیث بنائی ہوئی ہے کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ 70 کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے ماؤں کو پیدا کیا ہے، جس نے ماؤں کو وجود بخشا ہے، جس نے ماؤں کے وجود اور ان کے کھوج سے ہمیں جنم دیا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا نا، اللہ نے ہمیں وجود بخشا۔ تو 70 کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جس نے بھی یہ جملہ کہا ہوگا اصل میں وہ سمجھانا چاہتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ماؤں سے بڑھ کر جو ہے وہ ہم سے پیار کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کیا ہماری جو ماں ہے، آپ نوجوان دوست میری طرف دیکھیں، میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، میرا
بیان کرنے کا انداز نہیں ہوتا، میں گفتگو کرتا ہوں. میں کہتا ہوں مجھے بیان کرنا ہی نہیں آتا، میں گفتگو کرتا ہوں. لیکن نا کیا جو ہماری والدہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹا جنت میں تو جائے لیکن دنیا میں گلی میں پھرتا رہے اور کسی کوڑے کرکٹ میں اپنا رزق تلاش کرے اور ذلیل و رسوا ہو جائے دنیا میں؟ ایسا تو نہیں. جب ہماری ایک ماں کے جس کی محبت اللہ تعالیٰ کے محبت کے سامنے بہت تھوڑی ہے، وہ یہ نہیں چاہتی، تو اللہ پاک کیسے چاہیں گے کہ میری جو مخلوق ہے وہ دنیا میں رسوا ہو جائے؟ وہ تو اس نے ہمارے لیے رزق کا الزام ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ میرے سے لے کر کھائیں، کسی اور کے محتاج نہ. اس نے ہمیں عزت و ملا بنایا، وہ ہمیں ذلیل نہیں دیکھنا چاہتا. ہم خود ذلت کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کو گلے لگا لیں، خود ہی کہنا شروع کر دیں کہ جی نہیں دنیا میں ہم رسوا ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ رسوائی قبول ہے. وہ ہمارا قصور ہے. سچی بات یہ ہے کہ اپنے قصور کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، اس سے بڑی بھی کوئی خطا ہو سکتی ہے کہ ظلم ہم خود ایکسیپٹ کریں. یہ اپنے اوپر ظلم ہے نا. عام طور پر ظلم کی جب بات آتی ہے تو صرف کسی قدر آ جاتی ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. لیکن جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان خود بھی اپنے پر ظلم کرتا ہے. اپنے آپ پر ظلم کیا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم یہی ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ دعا ہم پڑھتے ہیں نماز کے اخیر میں. اسی طرح بعض روایات میں بتایا گیا باقاعدہ کہ بھی اپنے اوپر ظلم نہ کرو. تو وہاں یہی بات ہے کہ جب انسان خود رسوائی کو، ذلت کو اپنے گلے لگا لے اور اس کو یہ سمجھتا رہے کہ یہ ذلت و رسوائی میرے لیے سعادت ہے اور یہ میرے گلے کا ہار، اللہ کو یہ باتیں نہیں چاہیے. اللہ پاک تو یہ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. سبحان اللہ. قرآن و حدیث میں جو جامع دعائیں بتائیں گی، یعنی ایسی دعائیں کہ جن کے اندر سب کچھ آ گیا. اور چند ایک دعائیں ہیں، ابھی وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں، صرف ایک دعا عرض کرتا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما اور آخرت بھی اچھی عطا فرما. میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ دعا ہم مانگتے، یعنی اس کی ترتیب ہم بناتے، جو تقریریں ہم سنتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر ہم اس کو ترتیب دیتے تو ہم کہتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا فی الآخرہ وفی الدنیا حسنہ. اس لیے کہ ہم تقریر میں یہی سنتے ہیں کہ آخرت جو ہے نا وہ تو اچھی ہونی چاہیے، دنیا کی خیر ہے. تو جب آخرت اصل ٹارگٹ ہے، ظاہر ہے یہ اصل ٹارگٹ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو فٹ کہاں کرنا ہے؟ بات یہ ہے نا کہ کوئی بھی بات غلط نہیں ہوتی. اصل اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرما دے جس کو بصیرت کہتے ہیں، اور وہ اللہ کا نور ہے. بصیرت اللہ کا نور ہے. وہ اللہ پاک ہر کسی کو عطا نہیں فرماتے، جو حاصل کرنا چاہتا ہے اسی کو ملتا ہے. تو بات فٹ کہاں کرنی ہے؟ تو بے شک دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. قرآن کریم میں یہ بات بھی بتائی گئی. لیکن یہاں پر جو دعا کی ترتیب ہمیں سکھائی ہے وہ ہمارے مزاج کو سامنے رکھ کر نہیں سکھائی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق سکھایا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما. تو اس لیے کہ دنیا میں ہم پہلے ہیں، اور یہ دعا ہمیں دنیا میں ہی پڑھنے سے فائدہ ہوگا. اگر کوئی آدمی اس دعا کو آخرت میں جا کر پڑھے تو اس کو ثواب ہی نہیں ملنا. اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا جو ثواب ہے یا اس پر عمل کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ دنیا میں ہے، آخرت میں صرف اس کی لذت ہے.
تو دنیا میں پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ ہماری دنیا کو اچھی بنا دے، وفی الآخرت حسنہ، اور ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دے۔ دونوں ہی ہمیں مطلوب ہیں۔ اب اس سے پہلے کی جو آیت ہے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، فرمایا کہ اگر کوئی صرف دنیا کی بھلائی مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ مجھے صرف دنیا کی بھلائی دے دے، تو فرمایا کہ اگر کوئی صرف دنیا کو مانگتا ہے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں اس کے برعکس کوئی کرے، وہ یہ کہے کہ اللہ مجھے صرف آخرت چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، تو پھر اس کے لیے یہ بات خود بخود آئے گی نا کہ دنیا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف دنیا مانگ رہا ہے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے صرف آخرت مانگ رہا ہے اور دنیا کی ذلت اس نے اپنے گلے کا ہار بنا لیا، خود سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ نہیں بس ٹھیک ہے، وہ تیار بیٹھا ہے ذلت کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخرت میں اس کو حصہ ہوگا، لیکن دنیا کی رسوائی پھر اس کا مقدر بنے گی۔ اور آج حقیقت یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر قومی سیٹ اپ کے حساب سے، مارکیٹ کے سیٹ اپ کے لحاظ سے، عدالتی سسٹم کے لحاظ سے، تعلیمی سسٹم کے لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سوسائٹی میں جو ہمارا کردار ہے، ہم نے اپنے عمل سے یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ ہمیں صرف آخرت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ آج جو ہم رسوائی سے دو چار ہیں پوری دنیا میں، مسلمان بالخصوص، اس رسوائی کا جو سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو ہم منسوب نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رکھی ہیں، بلکہ اس کی نسبت ہمیں اپنے عملی زندگی میں غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے ہم خود کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے خود یہ بات طے کر لی نا کہ دنیا میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ آپ دوستوں نے ماشاءاللہ سب دیندار دوست ہیں، آپ نے یہ بات سن رکھی ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ چنانچہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اب تشریح ہم خود کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی کیا تشریح کی؟ اس سے پہلے ایک اصول بیان کرتا ہوں کہ جتنی بھی احادیث ہیں وہ قرآن کریم سے ٹکراتی نہیں، اس لیے حدیث رسول کے سچا ہونے کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت یہ بھی چاہیے کہ یہ حدیث قرآن کی کسی بات سے ٹکرا تو نہیں رہی۔ اگر وہ ٹکرا رہی ہے، ایک ہو سکتا ہے کہ وہ ٹکرا رہی ہو میری سوچ کے مطابق، تو ہمیں ظاہر ہے کہ کسی اہل علم سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بتائیں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے تو یہ قرآن کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو میں سمجھ نہیں پا رہا، آپ مجھے سمجھا دیں۔ تو وہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ وہ اس کو فٹ کریں گے کہ بھئی یہ بات فٹ کہاں ہوتی ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ جو بحث بحث سے ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے یہ حدیث پڑھی، حدیث رسول ہے جی، قرآن کی آیت ہے جی، ایسے ہے ویسے ہے۔ اس ساری جو بحث اور تمہیز میں بہت جگہ میں نے دیکھا کہ دونوں ہی سچے ہوتے ہیں، ادھر والا بھی آیت پیش کر رہا ہے، ادھر والا بھی آیت پیش کر رہا ہے، ادھر والا بھی حدیث پیش کر رہا ہے، ادھر والا بھی حدیث پیش کر رہا ہے، اب بحث کر رہے ہیں۔ حالانکہ ضرورت کس چیز کی ہے کہ یہ کسی بڑے سے یہ پوچھیں کہ بھی ہم نے دونوں باتیں سچی ہیں، ان کو فٹ کہاں کرنا ہے، ان کی جگہ کون سی، ان کا محل کون سا ہے، ادھر کی بات ادھر تو نہیں کر رہے، ادھر کی بات ادھر تو نہیں کر رہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو جیسے کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ ڈاکٹری کا کورس بھی کرے گا اور کسی ڈاکٹر کے پاس پریکٹس بھی کرے گا، ایسے تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کسی پریکٹیکل لائف میں نہیں جائے گا۔ ایسے کہ جو علم کی دنیا ہے، دین کے علم کی دنیا، اس میں بھی بالکل یہی بات ہے۔
تو اب الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں تو تشریح قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ ہم تشریح یہ کرتے ہیں کہ جی دنیا جو ہے سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، لہٰذا مومن مزے میں رہے گا آخرت میں، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ یہ جنت ہے، لہٰذا کافر یہاں مزے کرے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اس سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس دنیا میں ہمارا کوئی حصہ رکھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی آیات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ بات چیت کروں۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ، یہ آیات آپ خود پڑھ لیجئے گا اپنے استاد صاحب سے، کہ یہ جو دو آیات ہیں سورۃ الاعراف کا، یہ غالباً چوتھا رکوع ہے، اس کی ابتدائی آیات، اس میں آپ یہ پڑھیں گے، جو میں دو لفظی بات کرتا ہوں پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں اور بات مکمل کرتے ہیں، کہ اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کو چاہتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے دنیا نہیں بنائی۔ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے چاہنے اور اپنے ماننے والوں کے لیے بنائی ہے۔ فرمایا کہ کافر کو میں صرف گزر اوقات کے لیے اس دنیا میں دوں گا، اور آخرت میں کافر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا بھی ایمان والوں کے لیے ہے اور آخرت بھی ایمان والوں کے لیے۔ اب یہ تو آج جو ذلت ہے، مسلمان جو پستی کا، زوال کا شکار ہے پوری دنیا کے اندر، ہم نے خود اس غلامی کو، اس ظلم کو، اور اس آپ سمجھ لیں کہ پستی کو، اس زوال کو ہم نے خود ایکسپٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں، بس ہم اسی پر خوش ہیں۔ ہم دنیا کے حسن کو، دنیا کی بھلائی کو ہم چاہتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا فی الدنیا حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے، جہاں ہمیں نماز سکھائی ہے، جہاں ہمیں زکوٰۃ کے احکامات بتائیں، جہاں ہمیں حج عمرے کے احکامات بتائیں، جہاں ہمیں ایک دوسرے کے حقوق بتائے ہیں، اللہ کے حقوق بتائیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غلامی اور پستی سے بھی نکالا ہے۔ ذلت کے اور پستی کے گڑھوں میں گرے ہوئے انسان، انہوں نے اپنی تعلیمات اور اپنے کردار اور اپنے عملی جو سسٹم جو تشکیل دیا، اس کے نتیجے میں انہوں نے انسانوں کو اٹھا کر ان کو عروج بخشا اور ان کو ایک طاقت بخشی۔ دنیا میں انہوں نے سب کے لیے اچھے کام کیے، انسان کو عزت کے ساتھ جینے کا سلیقہ دیا۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت زندگی انہوں نے ہمیں دی۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا جو ہم عام طور پہ سنتے ہیں؟ میں ایک لفظ میں عرض کرتا ہوں کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک تو پاکستانی جیل، اس کے اوپر قیاس نہیں کرنا ہے۔ اس کو پاکستانی جیلوں میں تو جیسے باہر والوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں نا، ایسی جیلوں کے اندر قیدیوں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے جو قیدیوں سے متعلق ایک سسٹم تشکیل دیا، یہ اس روشنی میں آپ اس کو پڑھیں کہ اگر سجن کہہ رہا ہے اللہ پاک، سجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجن فرما رہے ہیں دنیا کو، تو وہ سجن اس معیار کی ہے جو اسلام کے معیار پر ہو۔ وہاں ظاہر ہے انسانی حقوق ہوں گے، قیدیوں کے حقوق ہوں گے۔ اگر وہ ایک برے انسان ہے تو ان کو اچھے انسان کی طرف انسان بنایا جائے گا۔ اس روشنی میں اس کو سمجھنا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو، جس طرح جیل میں رہنے والا ایک انسان وہ کچھ اصول کا پابند ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کی لائف نہیں گزار سکتا۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، یہ کھانا ہے، اور یہ مجھے نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ ایک مومن بھی دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں یہ بات طے کر لے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں جینا، اللہ کی مرضی سے جینا ہے، بس۔ یہ ہے الدنیا سجن المؤمن۔ جبکہ جو کافر ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہی نہیں، مکلف ہی نہیں ہے،
احکامات کا مکلف کون ہوتا ہے؟ جو ایمان کے حلقے میں داخل ہو، وہ مکلف ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ مکلف نہیں ہے، پابند نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ کہا گیا کہ بھی وہ ایک آزاد انسان کی طرح ہے کہ دنیا میں وہ کسی اصول کا پابند نہیں ہے۔ تو اچھا اب مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن احکامات کا پابند فرمایا ہے، ان احکامات کی پابندی میں ہمارا بھلا ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی مفاد ہے؟ تو ایسی قید سے کون آزادی چاہتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں میں ایسی قید سے آزاد ہو جاؤں؟ وہ قید جو ایک انسان کو رب العالمین کے احکامات کا پابند بنائے، جس میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس قید سے کون چھٹکارا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ تو الدنیا سجن المؤمن کی صحیح تشریح یہ ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو ایمان کے حلقے میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی والی زندگی گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی کامیاب فرما دیں گے۔ یہ اس کی صحیح تشریح۔ اور اس کا عملی ثبوت 1000 سالہ مسلمانوں کا وہ عروج کا زمانہ ہے کہ جس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ انہوں نے کافروں کو بھی حقوق دیے کہ وہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، آزادانہ اپنی زندگی گزارتے رہے، اور اب بھی اسلام کے وہی احکامات ہیں۔ تو میرے دوستو، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے علم دین حاصل کرنا ہے، اس علم دین کو ہم نے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی نیت سے حاصل کرنا ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ جی آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اس لیے علم دین حاصل کریں، جبکہ بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ اگر اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہماری مارکیٹ سے، ہمارے تعلیمی سسٹم سے، ہمارے عدالتی سسٹم سے، ہمارے سیاسی سسٹم سے، بین الاقوامی سسٹم سے، اگر اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی لنک ہی نہیں ہے دین کا، تو پھر یہ دنیا میں کیوں آیا؟ جب اللہ نے دین کو دنیا میں بھیجا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس دین کی روشنی میں تم اپنی دنیا کے مراحل طے کرو۔ چنانچہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی فوراً شریعت متوجہ ہو جاتی ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، اقامت کہی جائے، اس کا نام مسلمانوں والا رکھا جائے، اور سب سے پہلے اس کی زبان پر لفظ اللہ جاری کرایا جائے، اس کو سب سے پہلے قرآن کریم کی ابتدا سے اس کی تعلیم کا آغاز ہو، اور ماں باپ کا احترام اس کے دل میں بٹھاؤ، اللہ کا تعارف کرواؤ اس کو کہ تیرا رب کون ہے، تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تیرا رازق کون ہے۔ بچوں کو یہ سب باتیں بتاؤ، شریعت فوراً متوجہ ہو گئی۔ اب یہاں تک تو ہم سب قبول کر رہے ہوتے ہیں دین کو، اور جیسے ہی کوئی دنیا سے جاتا ہے تو فوراً پھر پوچھتے ہیں نہیں مولوی صاحب یہ ہمارا فلاں عزیز فوت ہو گیا، اب اس کو غسل کیسے دینا ہے، اس کو دفن کیسے کرنا ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ یہ تو درمیان کی زندگی ہے، یہ دین سے ماورا ہے کیا؟ یہ دین سے ہٹ کر ہے؟ ایسا نہیں۔ اسی بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، آپ سب دوست قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن کے الفاظ بھی پڑھیں گے، قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اس کا معنی مفہوم بھی پڑھیں گے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیں گے، تو اس میں ہم نے نیت یہی کرنی ہے کہ اے اللہ اس دین پر ہمیں پوری طرح یعنی عمل کی بھی توفیق عطا فرما، جو صرف انفرادی سطح پر نہ ہو بلکہ اس کا سوسائٹی کے ساتھ بھی لنک ہونا ضروری ہے، کہ جو ہم معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہماری انفرادی زندگی ہے، وہ ہماری گھریلو زندگی ہے، وہ ہماری مارکیٹ کی زندگی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں نا کہ میں ابھی کراچی تھا، تو آسٹریلیا سے ایک غیر مسلم آئے ہوئے تھے کسی ہمارے دوست کے یہاں، حالانکہ افطار پارٹی تھی لیکن انہوں نے ان کو بھی دعوت دی ہوئی تھی۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ قاری صاحب یعنی وہ بات کر رہے تھے، پہلے عیسائی ہیں وہ، تو وہ کہنے لگے آپ یہ بتائیں کہ جو اسلام آپ ہمیں کہتے ہیں اسلام وہ ہمیں سوسائٹی میں نظر نہیں آتا۔ کوئی ایک مارکیٹ آپ
کتاب البیوع آپ پڑھاتے ہیں مدرسے میں، بھائی خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، اس روشنی میں کوئی ایک مارکیٹ مجھے دکھا دیں۔ اب ہدایت ہم پڑھتے ہیں، اس ہدایت کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی سیاست کیسے کرنی ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ آپ دنیا میں کوئی ایک پارلیمانی سسٹم آپ ہمیں دکھا دیں جو اسلام کے مطابق ہو۔ اس کا مطلب تو یہ کہ ہم نے خود گویا کہ دین کو دھکیل کر ہم نے مسجد، مدرسہ اور کتابوں اور لائبریریوں کے اندر بند کر دیا، اور ہماری جو عملی زندگی ہے، پریکٹیکل لائف ہے، اس سے ہم نے اس کا جنازہ نکال دیا۔ یہ نتیجہ ہے دین اور دنیا کی تقسیم کا۔ میرے دوستو عجیب بات ہے، دنیا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر آپ محبت سے اجازت دیں، یا آپ کی محبت میں ہی میں سارا کچھ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہر وہ کام جو دین کے حکم کے خلاف ہو وہ دنیا ہے، اور ہر وہ کام جو دین کے حکم کے مطابق ہو وہ دین ہے۔ یہ سیدھی سیدھی بات، اس میں کوئی اب سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دین ضابطۂ حیات ہے، وہ ضابطۂ مسجد نہیں ہے، وہ ضابطۂ مدرسہ نہیں ہے، وہ ضابطہ صرف نکاح یا فوتگی، وہ ان رسوم کا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ وہ ضابطۂ حیات ہے۔ دین ضابطۂ حیات ہے۔ جب ضابطۂ حیات کے ہم لفظ بولتے ہیں، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارا دین مکمل ہے۔ اگر دین مسجد میں تو نظر آتا ہے، وضو کے ٹائم دین آ گیا، بڑی اچھی بات ہے، سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے لگے تو ہم نے کہا جی دین نماز کیسے بتاتا ہے، زکوٰۃ کا حساب کرنا جی دین سے پوچھنا ہے۔ اب وہاں تو ہم سب کچھ دین سے پوچھ رہے ہیں، لیکن جب مارکیٹ میں آئے تو ہم نے کہا جی دین سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دین نامکمل ہے۔ یہ تو الزام آ گیا اللہ اس کے رسول پر کہ آپ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے وہ نامکمل ہے، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تو تمہیں دین مکمل دیا۔ اب تم نے اس کے اندر جزیات بنا لی، اس کو تروڑ مروڑ کر بازو لے لیا، اس کا دل چھوڑ دیا، اس کا پاؤں لے لیا اور اس کا سر چھوڑ دیا۔ تو ہم نے تقسیم کی نا۔ اللہ اور اس کے رسول کا دین نامکمل نہیں ہے، وہ مکمل ہے۔ ہم نے اس کو کس حد تک لیا ہے، یہ ہمارے اندر بات ہے۔ تو میرے دوستو، علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ ماشاءاللہ حاصل کر رہے ہیں۔ علم دین، علم الہی، قرآن و حدیث کا علم، یہ ایک ایسی چیز ہے، جو چاہتا ہوں آپ کی، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ ہمارا، یعنی اگر علم نہیں ہے میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک اپنے بارے میں فرمائی، انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس لیے کہ اگر دین، توجہ چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیں گے، اگر علم نہیں ہے تو آپ کو توحید کہاں سے ملے گی؟ آپ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا دین لائے تو آپ نے بتایا یہ شرک ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ توحید ہے۔ علم نہیں ہے تو ایمان اور کفر میں امتیاز نہیں ہو سکتا۔ علم آیا تو اس نے بتایا کہ یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے۔ علم آئے گا تو سب کچھ آئے گا، اگر علم نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے میرے دوستو، ہم یہ تو کہتے ہیں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ہم یہی فرض بتاتے ہیں نا، جو دیکھیے سر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہ یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ یہ فرض ہیں۔ باقی میں کہتا ہوں ترتیب صحیح کرنی چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اس سے پہلے علم کا حصول ہے، طلب العلم فریضۃ بعد الفریضہ علی کل مسلم، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور میں آگے بات تھوڑی سی بڑھاتا ہوں، بریکٹ میں اس کو لکھ لیجئے گا،
کہ وہ یہ بھی ساتھ فرض ہے کہ جیسے ہم اپنے لیے فکر کریں، ہم اپنی آئندہ جو خاص طور پر جو ہمارے ماتحت یا ہمارے سے متعلق لوگ ہوتے ہیں، وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، ان کے لیے بھی ہمارے اوپر یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم ان کو بھی علم دین پر لگائیں۔ تو علم حاصل کرنا یہ تو بنیاد ہے، اسی سے اخلاق، اسی سے عقائد درست ہوں گے، اسی سے احکام درست ہوں گے، اسی سے اخلاق درست ہوں گے، اسی سے معاملات درست ہوں گے۔ اس لیے علم دین کو اتنی اہمیت ہے، فرمایا کہ علم دین جس نے حاصل کر لیا اس کا لقب بن گیا عالم، اور جو علم دین، جو دین کا علم رکھنے والا ہے، فرمایا وہ انبیاء کا وارث ہے۔ سبحان اللہ۔ یا یہ نہیں کہا جو عابد ہے وہ وارث ہے، یا جو عالم یا جو بہت زیادہ عمل کرنے والا ہے وہ وارث ہے، جس کے اعمال میں کثرت ہو، اس کے جناب صبح سے شام تک وہ اتنے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اتنی دفعہ اذکار کرتا ہے، اتنی دفعہ وہ کچھ بھی نہیں فرمایا۔ انبیاء سب سے افضل طبقہ ہیں، فرمایا انبیاء اللہ کے نائب ہیں، انبیاء اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اور انبیاء کا جو نائب ہے وہ عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بات اس کے پاس علم ہے، علم صحیح، علم دین، علم صحیح، کہ جس کی روشنی میں انسان جنت کے راستے پر چل پڑے۔ محض معلومات کے ذخیرے کا نام علم نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں یا غلط علم حاصل کر لیتے ہیں، تو علم صحیح ہو اور وہ علم ہی ہو، فرمایا کہ یہ انسان کو صحیح راستے پر لے کے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے، بہت مبارک فرمائے۔ اور اس علم کی بنیاد پر آپ یقین کریں، یہ تو آپ کی ابتدا ہے، کورس تو 2 سال میں ہو جائے گا، 2 سال ہے کورس تو 2 سال میں ہو جائے گا، لیکن سچی بات ہے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، وہاں تک تم نے علم حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جو 2 سال ہے، گویا کہ آپ نے اس کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ مجھے علم سے کچھ شناسائی ہو جائے، میں تھوڑا سا جڑ جاؤں اور اس قابل ہو جاؤں کہ میں پڑھ سکوں۔ اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے، بس بات مکمل کرتے ہیں، کہ علم دین کی جب بات آتی ہے تو اللہ نے قرآن کریم کا علم امت تک، انسانوں تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی کہ آپ کو بھیجا، کہ آپ قرآن تو ہم بھیج رہے ہیں دنیا میں، لیکن اس قرآن کو جا کے سکھانا آپ نے ہے۔ اب اسی طرح میں اور آپ جب قرآن کریم کا علم حاصل کرنا چاہیں تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئیں گے کہ ہم ان کے پاس جا کر علم حاصل کر سکیں، وہ تو اللہ کے پاس پردہ فرما گئے دنیا سے۔ اب ہم نے ہر ایک سے علم حاصل نہیں کرنا۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں ویب سائٹ سے علم حاصل کر لو، فلاں سوشل میڈیا کے فلاں سے علم حاصل کر لو۔ ہاں، اب میں اس کا انکاری نہیں ہوں، میری سوچ میں الحمدللہ وسعت ہے، لیکن اصول وہی رہیں گے کہ یہاں پر جو کس سے ہم نے علم حاصل کرنا ہے، کہ جس کے پاس علم صحیح ہے اور وہ صحیح لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ ہمیں کوئی مرض لگ جائے، میرے دوستوں بس معذرت کے ساتھ اگر بات لمبی ہو رہی، ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کسی کو بیماری لگ جائے نا، یہ بات میں کہہ رہا ہوں لیکن سمجھ اسی کو آئے گی جو اس مرحلے سے گزرا ہوگا، تو ہم صحیح ڈاکٹر پروفیسر ڈھونڈنے میں پورا پاکستان کے پوری دنیا چھان ماریں گے، اور جب دین کے سیکھنے کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں یار کسی سے بھی سیکھ لو، یہ کیا بات ہے؟ جان سے زیادہ ایمان کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ ایمان پہلے یا جان پہلے ہے؟ ایمان پہلے ہے نا۔ تو جب ایمان اور دین اور علم، قرآن و حدیث کے علم کی بات آتی ہے تو پرکھ کر ہم نے کسی کو اپنا استاذ بنانا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں سے چن چن کر انبیاء کو بنایا ہے، ہر کسی کو نہیں بنایا۔ اسی طرح استاذ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ استاذ ہم نے کس کو بنانا ہے، ایک مستقل ٹاپک ہے، اس پر پھر کبھی کسی وقت انشاءاللہ اگر موقع ملا تو یہ بھی چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم غلط لوگوں کی
سے علم حاصل نہ کریں، غلط لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نہ جوڑیں۔ اب سوشل میڈیا سے بھی کوئی بات لینی ہے تو ان لوگوں سے لینی ہے کہ جو لوگ صحیح ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ صحیح پلیٹ فارم کے ساتھ اپنے جڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے اس کو سمجھنے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے فرمایا کہ بھئی ابتدائی دعا بھی جو ہے میں آپ کو کہلوا دیتا ہوں، آپ سب بھی پڑھ لیں، تو جو کلمات میں کہوں آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر وأعن، رب یسر وأعن، رب یسر وأعن۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جزا الله تعالى عنا سيدنا محمدا ما هو أهله۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ علوم نافعہ نصیب فرما، یا الہ العالمین عمل مقبول نصیب فرما، یا الہ العالمین رزق حلال وسعت و برکت و آسانی و عافیتوں والا نصیب فرما، یا الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرما، دنیا اور آخرت دونوں کے شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہماری دین اور دنیا کی تمام ضروریات کی کفالت فرما، یا الہ العالمین ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ ہم سے ایسے راضی ہو جائیں کہ پھر کبھی ہم سے ناراض نہ ہوں، یا رب العالمین اپنی رضائے کامل والی زندگی نصیب فرما، یا الہ العالمین اپنا تعلق خاص نصیب فرما، اپنی محبت کاملہ نصیب فرما، اور آپ کے تعلق، آپ کی الفت اور محبت میں جو چیز رکاوٹ اور حائل ہے اے اللہ وہ ہماری طرف سے ہے، اے اللہ ہم آپ سے دور ہو گئے، گناہوں میں بھٹک گئے، یا الہ العالمین ہمیں نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ گناہوں کو چھوڑنا آسان فرما، جو اب تک ہوئے ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر محف فرما دیجیے، مٹا دیجیے، اور آئندہ ہمیں نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما، نیکی کرنا ہمارے لیے آسان فرما، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ اپنی پسندیدہ زندگی نصیب فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، آپ علیہ السلام کی مبارک سنتوں والی مبارک زندگی ہم سب کے لیے آسان فرما، یا الہ العالمین یہاں اے اللہ مسجد النور میں دراسات کا جو کورس شروع کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے مفتی طیب صاحب، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ قدم قدم پر لمحہ لمحہ اپنی مدد و نصرت شامل حال فرما اور اس کو آسان فرما، اے اللہ جیسے اس کا آغاز آپ کے فضل و کرم سے، آپ کی رحمتوں سے اے اللہ خوبصورت انداز میں ہوا، اے اللہ اس کو جاری اور ساری رکھ، اور آئندہ اے اللہ اس کی تکمیل بھی آسانی اور اپنی رحمتوں اور اپنی قبولیتوں کے ساتھ فرما، اور ہمارے جو دوست اے اللہ اس میں داخل ہو کر یا الہ العالمین اس کورس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو حاصل کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے اپنی رضا کا ذریعہ بنا، دنیا اور آخرت دونوں کی خیر و برکات کا ذریعہ بنا، دنیا اور آخرت دونوں کے شر اور فتنے سے حفاظت کا ذریعہ بنا، یا الہ العالمین ہمیں آپ کا یہ مبارک علم
اے اللہ ہمیں جن اساتذہ اکرام کے طفیل اور ہمارے والدین کے فیصلوں اور ان کی مشقتوں کے طفیل ہمیں نصیب ہوا، اے اللہ ان میں سے جو حیات ہیں ان کے علم و عمر میں، رزق میں، صحت میں برکت نصیب فرما، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام اساتذہ اکرام کو، ہمارے اکابرین کو، ہمارے اسلاف کو اپنی شان کے مطابق اپنی جناب عالی سے بہترین بدل عطا فرما، بہترین بدل عطا فرما۔ بالخصوص اے اللہ میرے والد گرامی حضرت قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری نور اللہ مرقدہ کے درجات بہت بلند فرما، اور ان کو اپنی جناب عالی سے اپنی شیان شان اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم نے آپ سے جو کچھ مانگا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے ضروری اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں صحیح فہم اور صحیح شعور اور صحیح علم نصیب فرما دے، اور ہمیں اے اللہ اپنے ملک کو صراط مستقیم کی طرف لے جانے والا بنا دے۔ یہاں پر اسلام کے نظام عدل کا غلبہ فرما، یہاں پر اسلام کے نظام عدل کا غلبہ فرما، مظلوم کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ظلم اور ظالم سے شناسائی نصیب فرما، دوست و دشمن کا فرق سمجھنے والا بنا، اے اللہ دوست و دشمن کا فرق سمجھنے والا بنا۔ یا الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول اور باادب حاضریاں نصیب فرما۔ ہم میں سے جن پر حج فرض ہے ان کے لیے حج کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ آپ کے محبوب اور ہم سب کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما دیجیے۔ جن شرور و فتن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ کامل عطا فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہم علی نبینا و رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى